ایک آدمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نظام اس وقت اس ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو آہستہ آہستہ قتل کر رہا ہے. اور یہ میں نہیں آپ کو کہہ رہا, یہ عمران خان نے اپنی بہن عظمیٰ خانم کو کہا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے, اور اب یہ مجھے قتل کر رہے ہیں. عمران خان نے اپنی بہن کو خود کہا تھا. ان کی بہن نے کہا کہ مجھے اس وقت یقین نہیں آیا, لیکن اب صورتحال میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی عمران خان کو قتل کر دیں گے. خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو انہوں نے آگے کا پلان بھی کیا ہوا ہے. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, میں ہمیشہ گریز کرتا ہوں. آج 1000 دن ہو گیا اس آدمی کو جیل میں, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کی پوری پلاننگ ہے کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں سے کس کو لا کر یہ وزیر اعظم بنا دیں گے, اور کچھ عرصہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دیں گے, پھر پاکستان تحریک انصاف میں توڑ پھوڑ کریں گے, بہت سارے گروپ بنا دیں گے, اور اس کے بعد چیزیں نارملائز کر دیں گے. یہ ان کا فارمولا ہے, لیکن پاکستانی ان کے کس طرح گلے پڑ جائیں گے یہ اس کا ان کو آئیڈیا نہیں ہے. عمران خان کو کچھ ہو گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگلے 50 سال معافیاں مانگتی رہے گی نا, تو پاکستانی اس بات کی معافی نہیں دیں گے. یہ بات سچ ہے. پھر بہت کچھ بدلے گا پاکستان میں, یہ سب کو بات سمجھ لینی چاہیے. اب اس وقت جو ہے آج کے دن میں بھی ایک تحفہ دیا ہے پاکستان کو نواز شریف, شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی, مین آدمی تو وہ ہے جنہوں نے اس وقت حکومت سنبھالی ہوئی ہے. معیشت ان کے کنٹرول میں, ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں, ان کی مرضی سے ہر چیز ہوتی ہے, وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو انہوں نے مل کے ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. پیٹرول اور ڈیزل دونوں 400 روپے لیٹر کے ہو گئے. 400 روپے لیٹر پیٹرول, 400 روپے لیٹر ڈیزل, یہ انہوں نے کر دیا پاکستان کے ساتھ. اور یاد رکھیں کہ آج بھی عمران خان صاحب کے دور جتنی قیمت عالمی منڈی میں پیٹرول کی نہیں ہے. 150 سے کم قیمت والا پیٹرول اٹھا کر 400 پہ لے گئے. یہ انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے, کیونکہ 150 کا پیٹرول بہت مہنگا تھا. یہ مہنگائی مارچ کر رہے تھے. فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ خود بہت زبردست قسم کے احتجاج کر رہے تھے. رولا ڈالا ہوا تھا فضل الرحمان صاحب نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 150 روپے کا پیٹرول, فضل الرحمان صاحب مہنگائی مارچ نکال رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہاں احتجاج وہاں احتجاج. آج فضل الرحمان صاحب پرسکون انداز میں بیٹھے 400 روپے لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں. اپنے پیسوں سے لینا ہو تو پھر مشکل بھی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو پیٹرول فری مل جاتا ہے, یا ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں تو انہیں فکر نہیں ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. عمران خان کے دور میں شاید ان کے پاس بہت سارے پیسے نہیں تھے اور انہیں 150 کا پیٹرول بھی مہنگا لگتا تھا, اور آج انہیں 400 کا پیٹرول بھی مہنگا نہیں لگتا. تو عالمی منڈی میں قیمتیں آج بھی عمران خان کے دور سے تقابلی جائزہ آپ لے تو کم ہے. اور یاد رکھیے گا یہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے, یہ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں. یہ اس کے اوپر ٹیکسز لگا رہے ہیں اور ان کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو تیل کی قیمتیں لگاتار بڑھاتی رہنی پڑے گی, اور ان کو بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑیں گی, ان کو گیس کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑیں گی, انہیں ٹیکس بھی بڑھانا پڑے گا, شرح سود بھی بڑھانی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ملک کو چلانے کے لیے. جتنے قرضے یہ لے سکتے تھے انہوں نے لیے ہیں, ابھی یہ اور قرضے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ صرف قرضے سے اور ٹیکسوں سے ملک کو چلائیں گے. ملک میں معیشت کا پہیہ چلانے کا ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. جب تک یہ حکومت رہے گی اور یہ نظام رہے گا, پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا اور پاکستان میں معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا. بظاہر تو یہی دکھائی دے رہا ہے. اب ناظرین آ جائیں ذرا بین الاقوامی خبروں کی طرف. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا اور ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں جنگ جیت چکا ہوں مگر بڑے مارجن سے جیتنا چاہتا ہوں. ایران ہار تسلیم کر لے, یہ مطالبہ امریکہ بار بار کر رہا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا تاریخی لمحہ اور بہت بڑی مشکل ہے ان کے لیے. وہ ایک ہارے ہوئے صدر کی حیثیت سے تاریخ میں زندہ نہیں رہنا چاہے گا. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے باقی 2.5 سال رہ گئے ہیں, دنیا کو یہ برداشت کرنے پڑیں گے. اگر ان کے خلاف مواخذہ آ جاتا ہے اور وہ مڈ ٹرم الیکشن ہار جاتے ہیں تو صورتحال مختلف ہو جائے گی. پھر شاید دنیا سال ایک کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھے کہ وہ جا رہے ہیں یا فارغ ہو رہے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تاریخ میں بھی اپنا نام لکھ کر جانا چاہتے ہیں. بہت پیسہ کمایا انہوں نے, امریکن میڈیا کے اندر تھے, بڑا ان کا نام تھا. پھر وہ امریکہ کے صدر بن گئے, پھر ایک مرتبہ پھر صدر بن گئے. امن کا نوبل انعام وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنا بورڈ آف پیس بھی بنا دیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخ میں اپنے آپ کو بڑا شاندار آدمی کہلوانا ہے. لیکن اب یہ کریں گے کیا؟ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن لڑیں گے, دھاندلی کر کے الیکشن جیتیں گے, اور الیکشن جیتنے کے بعد اناؤنس کریں گے کہ دیکھیں جناب عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے, مریم نواز نے پتہ نہیں کتنی خدمت کر دی ہے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاؤں دبا دیے ہیں. اس کے بعد دیکھیں اب آپ یہ حکومت بن گئی اور یہ جناب ہماری سیٹیں آ گئی, اب تو اگلی دفعہ ہماری حکومت بنے گی. وہ پرسپشن بلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب, شاید اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہونا تو وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لینا, لہذا اس کو روکا جائے. اب یہ سلسلہ چلے گا کب تک؟ دیکھیں یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کا سلسلہ چلے گا جب تک موجودہ فوجی قیادت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بہت سارے جو ٹاؤٹس ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں, جو فوج کی طرف سے آگے خبریں دیتے ہیں ذرائع سے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک عاصم منیر ہے تب تک آپ یہ سوچیں بھی نہ کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ نکلنے والا ہے.
موجودہ آرمی چیف اگر 2025 میں نومبر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ایک نیا آرمی چیف آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والا آرمی چیف جو ہے وہ اپنی پالیسی کو تبدیل کرے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس ظالمانہ سلسلے کو روکے تو چیزیں نارمل بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ جو آئے وہ اس پالیسی کو کنٹینیو کرے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جائیں اور وہی کنٹینیو کر لیں. تو اگر عاصم منیر صاحب کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر یہ تو سب کو پتا ہے کہ جو ان کی پالیسی ہے وہ تو تبدیل ہونی نہیں ہے. یہ پالیسی خوف پہ مبنی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار ہے اور اگر ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے تو وہ عمران خان. لیکن اس سب میں جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے جو پچھلے تقریباً 3 سال سے چل رہا ہے، 3.5 سال سے، وہ یہ ہے کہ ملک چلانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. یعنی معیشت کی کھڑی نہیں کر پا رہے. معیشت کی حالت آپ کے سامنے، زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے سامنے، سارا لوگوں کا پیسہ دوسرے ملکوں کا اپنے لا کر جمع کیا ہوا ہے اپنے خزانے میں. پاکستان کا اپنا اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اگر یہ ملک اپنا پیسہ واپس لے جس پہ آپ بہت بھاری قرضہ اس کے اوپر سود دیتے ہیں، اگر وہ پیسہ واپس لیں تو آپ تنخواہیں بھی ادا نہیں کر سکتے. خدا نخواستہ یہ صورتحال پاکستان کی بنی ہوئی ہے. تو جو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ امن پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا، وہ بات انہوں نے اس وقت غلط نہیں کی تھی. پھر مہنگائی میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ واپس نہیں ہو سکتا ہے. چینی کی آپ مثال لے لینا، حکومت کی پالیسی کی وجہ سے 80 روپے کلو والی چینی اب 210 روپے، 205 روپے اور بعض جگہ پہ اس سے بھی مہنگی بک جاتی ہے. اور آنے والے دنوں میں جو چینی امپورٹ کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 250 تک یا اس سے اوپر جائے گی. اور پھر جب پاکستانی اپنی چینی بنائے گی، شوگر ملے، تو وہ بھی منافع کما کے کچھ قیمت کم بھی کر دیں گے تو اس وقت بھی عوام کے اوپر بوجھ رہے گا. تو یہ مہنگائی کم ہونے والی تو نہیں ہے. غربت میں جو لگاتار اضافہ ہو رہا ہے، لگ بھگ آدھے پاکستانی اب غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. یہ بھی ٹھیک ہونے کے امکانات کم ہیں کیونکہ مایوسی ہے، گورننس کے بڑے سنجیدہ مسائل ہیں. حکومت اپنا ہر کام کرتے ہوئے یہی سوچتی ہے کہ عمران خان کا کیا بنے گا یا عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. جب آپ کی ساری پالیسی پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے نہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے لیڈر کے لیے ہے، تو پھر ان پالیسیز میں خرابیاں ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے حالات بہتر ہونے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. دہشت گردی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. ابھی ایک اور میجر صاحب شہید ہو گئے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. بار بار اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اوپر نیچے شہادتیں ہو رہے ہیں فوجیوں کی، اور عوامی شکایات جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے دہشت گردی کو لے کر. یعنی جو قبائلی لوگ ہیں وہ اب چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپریشن ہو، وہ آپریشن کے تک خلاف ہے. اور دوسری طرف جناب آپریشن بھی کیے جاتے ہیں اور دہشت گردی بھی کنٹرول نہیں ہوتی. ان ساری چیزوں کو اگر آپ پلس مائنس کر کے دیکھیں، بےروزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لگاتار، اور پاکستانی پاکستان چھوڑ چھوڑ کے بھی جا رہی ہے. ایک رپورٹ ہے اور یہ گلف نیوز میں ہے، یہ رپورٹ آپ دیکھیں نا کہ صرف 6 مہینے کے اندر، یہ خلیجی اخبار ہے گلف نیوز. اور میں ابھی آپ کو ایک اور اس حوالے سے انکشاف کرتا ہوں آپ کے سامنے. مجھے بڑی امپورٹنٹ ایک بات پتا چلی ہے کہ جو عرب ممالک ہیں انہوں نے پاکستانیوں کے ویزا کیوں بند کیے ہوئے، یہ میں آپ کو بھی بتاؤں. صرف 6 مہینے میں 3.5 لاکھ پاکستانی بیرون ملک منتقل ہو چکے. یہ خلیجی اخبار گلف نیوز کا دعویٰ ہے. ملک چھوڑنے والے افراد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد سمیت انتہائی تکنیکی افراد بھی شامل ہیں، جبکہ ڈاکٹر سمیت نرسز کے ملک چھوڑے جانے سے ملک کے نظام صحت میں بھی مسائل بڑھنے لگے ہیں. زیادہ تر افراد کی ترجیح برطانیہ، کینیڈا اور خلیجی ممالک ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کئی عرب ممالک ہیں وہ پاکستانیوں کو ویزا کیوں نہیں دے. پاکستانی جانا چاہتے ہیں نا یہاں عرب ممالک میں، کئی ممالک نے پہلے سے بند کیے ہوئے تھے، کئی نے اب بند کیے ہوئے ہیں، وہ ویزا نہیں دے رہے پاکستانی. انہوں نے پالیسی بہت سخت کر دی ہے پاکستانیوں کی. یہ کیوں ہو رہا ہے ذرا اس کے بارے میں آپ سوچیں. یہ خلیجی ممالک کو تو سستی لیبر چاہیے ہوتی ہے اور وہ تو ترقی کر رہے ہیں، ان کے تو دھڑا دھڑ پروجیکٹ آ رہے ہیں. تو پاکستانیوں کو اس وقت ویزا کیوں نہیں مل رہے اور اتنی سختی کیوں ہو گئی ہے؟ دیکھیں پاکستانی پاکستان چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں. فیلڈ مارشل نے کہا تھا یہ برین گین ہے، میری سمجھ میں آج بھی ان کی وہ بات نہیں آئی، میں حیران ہوں. لیکن اس برین ڈرین کو روکنے کے لیے پاکستان نے، یہ مجھے ایک خلیجی ملک سے یہ بات پتا چلی، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ جن لوگوں نے مجھے بتایا پھر انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ نے نام نہیں لینا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک خلیجی ملک ہے، وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں، وہ ویزا کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے وہاں کا جو ہوم آفس ہے اس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ بات 2 دن پہلے بتائی اور انہوں نے کہا جناب کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستانیوں پہ اتنی پابندی کیوں لگا رہے ہیں، انڈینز پہ، بنگلہ دیشیوں پہ اس طرح سے نہیں ہے معاملہ جس طرح پاکستان کے لیے ہے، تو پاکستانیوں میں تو آپ کا بڑا پیار ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم جو پابندی لگاتے ہیں نا یا لوگوں کو اپنے ملک میں آنے سے روکتے ہیں، یہ پاکستانی حکومت کی درخواست پہ روکتے ہیں کیونکہ پاکستان سے لوگ بہت بڑی تعداد میں ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، دڑا دڑ لوگ اپنے پاسپورٹ بنا رہے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں. لہذا پاکستانی گورنمنٹ نے درخواست کی ہوئی ہے کہ بریکیں لگوائیں، ہمارے لوگ بہت تیزی سے پاکستان کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اور چھوڑ کر جا رہے ہیں.
اب جو یورپ ہے اور برطانیہ ہے وہاں پہ ویزا ملنا بہت مشکل ہے، سب کو مل نہیں سکتا، تو اس کے لیے لوگوں کو بہت سارے پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں. لوگ اپنے گھر بار بیچ کے، زمینیں بیچ کے، اپنی جائیداد بیچ کر لوگ یورپ اور امریکہ اور برطانیہ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ پلس مائنس کریں تو حکومت کی آپ پالیسی دیکھیں کہ ایک تو پاکستان میں لوگوں کے سارے مواقع انہوں نے ضائع کر دیے. پاکستان میں آپ کام کر نہیں سکتے، سرمایہ کاری کر نہیں سکتے، حالات انہوں نے مشکل کر دیے جینے کے. لا اینڈ آرڈر ہی کوئی نہیں، آپ کا پیسہ محفوظ نہیں اگر آپ وہاں پہ لگائیں گے تو صرف مافیا وہاں پہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور دوسرا، جب آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں تو سرکار آپ کے لیے راستہ روکتی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. ناظرین، ہمارے ایک دوست ہیں صحافی سردار حمزہ مان، ان کے گھر کے مناظر میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے گھر کو توڑ دیا جناب پولیس نے گھر میں گھس کر، اور بڑی افسوسناک بات ہے. اس ملک میں ایسا لگتا ہے کہ صحافت کرنا ہی اب ایک جرم بن گیا ہے. اگر حکمرانوں کو آپ کی بات پسند نہیں ہے تو وہ آپ کا گھر بھی توڑ سکتے ہیں، مقدمہ بھی درج کر. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی صحافت میں کوئی پرابلم ہے، کوئی ایسی بات انہوں نے کی ہے جو غلط ہے یا کسی قانون کے زمرے میں آتی ہے، آپ ایف آئی آر کر سکتے ہیں، آپ بلا کر پوچھ سکتے ہیں. آپ گھر پہ دھاوا بول کر آپ گھر کو تو نہیں توڑ سکتے نا. اب یہ تصاویر شیئر کی ہوئی ہے رائے ثاقب صاحب نے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. اس سے پہلے یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، صحافیوں میں زیادہ سے زیادہ کوئی انکوائری لگ جاتی تھی، کوئی شبہات آ جاتا تھا ادارے کی جانب سے، یا کچھ میکسیمم ایف آئی آر ہو جاتی. اب تو قتل کر دیتے، غائب کر دیتے، گھر بار توڑ دیتے، گھر والوں کو اٹھا لیتے، ان پر تشدد کرتے ہیں. یعنی اتنی فستائیت تو ہم نے کبھی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی نہیں دیکھی تھی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، بدقسمتی سے. ناظرین، ایک ڈیولپمنٹ اور ہوئی آج کے دن میں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ تک ایک احتجاجی مارچ کیا. ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ انہوں نے